رب العالمین الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ بڑے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ یا اللہ جب کوئی تیرے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے اور تجھے سخی اور داتا مان لیتا ہے، یا اللہ تجھے اپنے بندوں پر ترس آ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ سارے بیچارے فقیر ہیں۔ یا اللہ میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں دور دراز سے اعتکاف کرنے کے لیے اور دعا میں شرکت کرنے کے لیے۔ یا اللہ محتاج ہیں تیرے، منگتے ہیں تیرے در کے۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اگر تیرا فضل اور کرم نہ ہو۔ یا اللہ ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہی عزت کا مالک ہے، تو ہی ذلت کا مالک ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے۔ یا اللہ جب تو کسی کو اولاد دینے پر آئے، مریم مانگتی بھی نہیں تو اسے اولاد بیٹا، وہ بھی نبی بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو غنی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یا اللہ جب تیرا حکم ہو تو تیرے پیغمبر ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، آگ بھی نہیں جلاتی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن یا اللہ جب تیرا حکم نہ ہو تو چھری بھی نہیں کاٹتی۔ یا اللہ اتنا بڑا آسمان تو نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی زمین کو یا اللہ تو نے پانی پر بچھا دیا۔ یا اللہ تو تمام انبیاء کا بھی رب ہے۔ یا اللہ تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یا اللہ اگرچہ ہمارا یہ دعویٰ بڑا جھوٹا ہے کہ ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم اس اپنے دعوے میں بڑے کمزور ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں منع کرتا ہے، اس کے باوجود بھی گناہوں کے ارتکاب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو حکم دیتا ہے ایسے امور کا، یا اللہ اس کے باوجود بھی ہم سے غفلت ہو جاتی ہے۔ لیکن یا اللہ جیسے بھی ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کتنے لوگوں نے مجھ سے بار بار پوچھا کب دعا کروانی ہے، کب دعا کروانی ہے۔ یا اللہ اگر تجھ سے محبت نہ کرتے ہو تو یا اللہ اتنی التجائیں کیسے بار بار یا اللہ استفسار کرنا۔ یا اللہ اتنی بہنوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے حق میں ان کا نام لے کر دعا کر دیں، کسی نے کہا کہ ہمارے باپ کے حق میں دعا کر دیں۔ یا اللہ تجھے ہی الہ ماننا ہے، تجھے ہی رب ماننا ہے۔ یا اللہ تو ہی آسمانی کتابوں کو نازل کرنے والا، انبیاء کو بھیجنے والا، 1000 فرشتہ بدر میں نازل کرنے والا۔ یا اللہ ہم کئی دنوں کے دن بیٹھے رہیں، یا اللہ تیری صفات کا ذکر کرتے رہیں، یا اللہ تیری صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ سب نے مر جانا ہے، یا اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی زندگی کا مالک ہے، تو ہی موت کا مالک ہے۔ یا اللہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا اللہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو جنت کا مالک ہے، جہنم کا مالک ہے۔ آیت الکرسی میں یا اللہ تو نے اتنی اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ یا اللہ جو تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، تیرے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ایک فرشتے کے کان سے لے کر جو کندھے تک کا فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یا اللہ تیرا تو عرش اتنا بڑا ہے۔
یا اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے، یا اللہ تو نے جو سب سے بندہ آخر میں جنت میں جائے گا اسے اتنی بڑی جنت دے گا جیسے دنیا سے 10 گنا بڑی۔ یا اللہ تیری تو رحمت ہی بڑی وسیع ہے۔ یا اللہ تو ہر رات پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، ندا لگاتا ہے کو مجھ سے مانگنے والا۔ یا اللہ یہ تیری علامت ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ 100 بندوں کا قاتل توبہ کے ارادے کے لیے نکلا تھا، یا اللہ تو نے اسے معاف کر دیا تھا۔ یا اللہ جس بندے کو تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کرائے گا وہ ڈرے گا، جب تو اسے کہے گا میں نے نیکیوں میں بدل دیا وہ خود بتائے گا کہ میں نے بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے۔ یا اللہ یہ سارے تیرے محبت کے انداز ہیں۔ یا اللہ آج فقیروں کو خالی نہ موڑنا۔ یا اللہ محتاج آئے ہیں تیرے در کے اوپر۔ یا اللہ میری مائیں اور بہنیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ہیں، یا اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ بڑے بڑے دکھڑے ہیں دلوں کے اندر۔ کسی کے پاس بیچاری کے پاس اولاد نہیں، 18 سال گزر چکے ہیں۔ یا اللہ کسی کے بیٹے نافرمان ہیں، لیکن یا اللہ وہ تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ تو ایک لمحے کے اندر جب چاہے تو سورج کو بے نور کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ایک لمحے میں حالات بدل دیتا ہے۔ یا اللہ کسی کی دعا ہی لگ جاتی ہے۔ یا اللہ جتنے احباب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بزرگ نوجوان کثیر تعداد میں آئے ہیں، یا اللہ جس کا جو رشتہ دار فوت ہو چکا ہے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیغمبر کا صحابی ابو ہریرہ تو اس نے حج ہی ایک کیا تھا، پوچھا کہ تو نے ایک حج کیا، زیادہ حج کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے کہ اپنی امی کی خدمت کرتا ہوں۔ جب حج پر چلا گیا میری امی کی خدمت کون کرے گا؟ یا اللہ کوئی آدمی بزرگ بھی بن جائے اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہوتا ہے۔ یا اللہ وہ بیچارے ہم چھوٹے تھے، یا اللہ ہمیں وہ صاف کرتے رہے، جب بھی ہم نے بولو براز کیا کبھی ان کے دل میں کراہت نہیں آئی تھی۔ یا اللہ جب ماں باپ کے دیکھنے کا وقت آتا ہے، یا اللہ اس وقت تو انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یا اللہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کی ترقیاں ہی نہیں دیکھ سکے، اپنی بیٹیوں کی خوشیاں ہی نہیں دیکھ سکے۔ بچے ابھی چھوٹے تھے کہ ماں باپ یا اللہ وہ تیرے پاس آ گئے۔ یا اللہ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی اپنے باپ کے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا باپ کے ساتھ بیٹھنے کا اتنا سکون ملتا ہے، اپنی امی کے پاس بیٹھے ہی نہیں۔ یا اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں بتایا جائے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں تمہارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ جس جس کے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ شیخ فروخ شہزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ تجھ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، تیری مخلوق سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ یا اللہ اچانک تو نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یا اللہ تو جن سے محبت کرتا ہے پھر انہیں بلا لیتا ہے۔ یا اللہ شیخ صاحب کو اپنی رحمت سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹے ہیں یاسر صاحب، ناصر بھائی، عامر بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، اس ان تمام احباب کے لیے انتظام کیا اچھا سحری کا۔ یا اللہ شیخ صاحب کے بیٹوں کو صحت، ایمان، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ایک میری بہن عائشہ ہیں، دینی بہن ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے حق میں دعا کریں، ان کے بیٹے ارشمان کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کے بیٹے کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان کے شوہر جو عمران صاحب ہیں اور ایسے بیٹی کے رشتے میں کچھ رکاوٹ ہے، یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ ان کی بڑی بہن
وہ بھی دین کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا ان کا، یا اللہ ان کی والدہ صاحبہ وہ بھی وفات پا گئی، یا اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا تو رونے کو بڑا پسند کرتے ہے، یا اللہ تیرے پیغمبر بھی رویا کرتے تھے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ پیغمبر جب نماز میں سجدے کی حالت میں جاتے تو سینے سے ایسی آواز آ رہی ہوتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو، یا اللہ ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھ لینا۔ یا اللہ جو بھی تجھ سے دعائیں التجائیں کر رہے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پہلے ہم عمومی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنی میری بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یا اللہ جو جس کی حاجت ہے، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ان سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے، کسے کس کام کی ضرورت ہے، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بہترین رشتوں کے بندوبست فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا اللہ ان کی لڑائی جھگڑوں کو پیار محبت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنے احباب دعا میں شامل ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے ذاتی گھر نہیں ہیں، یا اللہ انہیں اپنی چھت عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، یا اللہ تیرا نام ہی بڑا پیارا ہے۔ یا اللہ جب تیرا نام لیتے ہیں ہمارے دکھ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اگر تیرا نام نہ ہوتا، تیری کتاب قرآن نہ ہوتے، یا اللہ ہم تو نحوست کے مارے اسی طرح مر جاتے۔ یا اللہ تیرا اتنا پیارا نام ہے، تیری اتنی پیاری کتاب ہے۔ یا اللہ جب ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ یا اللہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن سے دور کر دیا جاتا ہے، تیرے نام سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ بعض کو تو اپنا بڑا قریبی دوست بنا لیتا ہے۔ یا اللہ جن کو موت کے وقت تیرا سلام آنا ہے، جنت کا پیغام آنا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پوری فیملیاں جو آن لائن اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھے وہ دعا کریں، ہمیں بھی آپ ساتھ شامل کریں۔ یا اللہ ان تمام میری بہنوں کو، تمام میرے بھائیوں کے مال جان میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ایسے ہماری ایک دینی بہن ہے، انہوں نے مجھے دعا کا کہا، یا اللہ تو سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ اس میری بہن کی بیٹی عائشہ احمد، بلال احمد، ابراہیم احمد، یا اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اس میری بہن کی بڑی جو بہن ہے اس کے بیٹے عریب، اور اس طرح جو چھوٹی بہن ہے اس کی بیٹی ہادیہ وہ اسپیشل چائلڈ ہے۔ یا اللہ ان تمام بچوں کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو معذور بچے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کے ماں باپ کی کتنی فضیلت ہے، یا اللہ وہ کیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ یا اللہ جن کو تو نے معذور بچے دیے ہوئے ہیں، یا اللہ جو ان کی مائیں ہیں، ان کے باپ ان کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بہترین اس بات کا صلہ عطا فرما۔ یا اللہ بہت بڑی نیکی ہے اگر کسی کا ایسا اسپیشل بچہ ہے وہ اس کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو جسے بھی اولاد عطا فرمائے، یا اللہ ہر عیب سے پاک اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ ہیں انور تحسین صاحب، ان کی اہلیہ کشور صاحبہ، دماد نعیم صاحب، ان کی بیٹی نے مجھے نیوزی لینڈ سے کہا کہ ہمارے بچوں کا نام لے کر آپ دعا کروائیں، محمد ایان، عبداللہ، فاطمہ۔ یا اللہ ان کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا بیٹا انور صاحب کا بیٹا عمر تحسین صاحب، ان کی بہنوں نے بتایا کہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہے۔ یا اللہ تو ماں باپ کی فرما برداری کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ان کے بیٹے عمر صاحب کو، ان کی جو بیٹیاں ہیں، یا اللہ دنیا کے اندر جو بھی تو راحت عطا کرتا ہے، یا اللہ ہر قسم کی راحت عطا فرما۔ یا اللہ یقیناً آج ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہی دعائیں فرشتے ہمیں لوٹا رہے ہیں۔ یا اللہ جس کے حق میں بھی دعا کریں، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا بھائی عمر انجینئر بڑی محبت کرتا ہے،
تیری راہ میں بڑا خرچ کرنے والا ہے، یا اللہ ہمارے اس بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ میرے دوست ہیں محمد علی یزدانی صاحب، یہ ان کے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ نے پچھلے سال بیٹے کی دعا کی، اللہ نے مجھے نیک صالح بیٹا عطا کیا۔ یا اللہ جس کے پاس بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے کے طلبگار ہیں، یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ اس طرح جو ہماری بہن کینیڈا میں ہیں ان کے شوہر برجیت صاحب، یا اللہ ان کو بہترین ذریعہ معاش عطا فرما۔ یا اللہ ایسے حماد صاحب، ان کے بیٹے سارم حماد، ارحم حماد، اور جو ہماری بہن ہے جنہوں نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ ہر قسم کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جس کے حق میں بھی ہم دعا کریں، یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ میاں اعظم صاحب، ان کی اہلیہ نے دعا کا کہا، یا اللہ میاں اعظم صاحب بڑی محبت کرنے والے ہیں، ان کی بیٹی آمنہ اعظم، عبداللہ اعظم، یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ میاں اعظم صاحب کی مدر ان لا وہ انتقال کر گئی، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہم سب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ عامر بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ میری نانی جان بیمار ہیں بڑی، اس دن 27 کی رات کو بھی ہم نے دعا کروائی۔ یا اللہ میرے دوست عامر شیخ صاحب، ان کی نانی جان بلقیس صاحبہ، یا اللہ ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دینی بہن عائشہ رشید صاحبہ، ان کے والد صاحب یہاں پر دعا میں موجود ہیں۔ یا اللہ جو ہماری بہن عائشہ کی پریشانیاں، یا اللہ تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر یعقوب صاحب، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا عبداللہ اور ان کا نواسہ سلار حیدر، داماد حیدر سلیم، یا اللہ بڑی چاہت کے ساتھ انہوں نے دعا کا کہا ہے۔ یا اللہ ہماری جو بہن بھی ہمیں دعا کا کہتی ہے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ کتنے لوگ آمین کہنے والے ہیں، یا اللہ کسی ایک کی آمین کو تو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ کام کر دیا۔ یا اللہ جس کے حق میں بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ محمد علی گجر صاحب، یا اللہ بہت محبت کرنے والے ہیں، ان کے نواسے عیسیٰ، ابراہیم، یوسف، عائشہ، زارا، یا اللہ عیسیٰ ان کا جو نواسہ ہے 9 سال کا ہو چکا ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بولتا نہیں ابھی تک۔ یا اللہ ان کے نواسے عیسیٰ کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو قادر ہے، جب تو بلانے پر آئے تو عیسیٰ ابھی چھوٹا تھا، تو نے اسے بلانے کی طاقت دے دی۔ جریج ولی کے اوپر جب الزام لگا چھوٹا بچہ بول پڑا۔ یا اللہ یہ تو 9 سال کا ہو چکا ہے، یا اللہ تو نے کن کہنا ہے تو یا اللہ اس بچے نے بولنے لگ جانا ہے۔ یا اللہ اس بچے کو قوت گویائی عطا فرما۔ یا اللہ اس طرح ہماری بہن، ہمارے استاد محترم صدیق صاحب اور ان کی زوجہ صدیقہ صاحبہ، یا اللہ بڑے نیک تھے دونوں میاں بیوی، بیٹیاں ہیں ان کی امتل، یا اللہ اس نے بھی مجھے دعا کا کہا، اس کا بیٹا ابراہیم ہے۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ ان کو بھی مان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ بیگ صاحب، ان کی بیٹیاں، انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے، ہماری بہنیں اقصیٰ، ندا، زویا، زارا، یا اللہ ان کی والدہ محترمہ، یا اللہ ان کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دروگہ والا سے ہماری بہن نے اپنے بیٹے محمد کے لیے دعا کا کہا ہے، اپنے بھائی عقیل کے لیے دعا کا کہا ہے، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ایسے عبدالحفیظ صاحب جو صدر گول چکر کے پاس رہنے والے ہیں، بیٹیاں ہیں 4، ان کی بڑی نیک ہے، ان کی بڑی بیٹی بڑا دین کا کام کر رہی ہے۔ یا اللہ ان کی بیٹیوں کو ایمان سلامتی والی اور بہترین اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ ایسے ایک بہن نے کہا کہ میرا نام لے کر آپ دعا کریں، شہدہ ہماری بہن ہے، یا اللہ اس کے لیے بھی بہترین رشتے کا بندوبست فرما۔ یا اللہ ایک میری بہن، اس نے PhD کا جب میرا کام تھا بڑی معاونت کی، میری مدیحہ میری بہن کا نام ہے، یا اللہ اس کے لیے بھی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ڈاکٹر نجمہ صاحبہ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے ابتسام، یا اللہ وہ بہت زیادہ
دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا اللہ ان کو بھی ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے شوہر کا بزنس کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہمارے دوست ساجد ہیں جو جاپان کے اندر ہیں، آج کل معاشی حالات میں کچھ پریشانی ہے، یا اللہ ہمارے ساجد بھائی کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹے موسیٰ بھائی اور کعب کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ایک بہن شائستہ باجی ہیں، اعتکاف بیٹھی ہیں، مجھے بتا رہی تھی مجھے عمرہ کرنے کا بڑا شوق ہے، حج کرنے کا بڑا شوق ہے، میرا بیٹا حافظ بن جائے۔ بیٹی کے لیے کہا ہے کہ دعا کریں۔ یا اللہ جو میری بہن نے کہا ہے، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ملک امتیاز صاحب بڑی محبت کرنے والے ہیں، معاشی حالات کی کچھ آج کل پریشانی ہے، زین صاحب اعتکاف بیٹھے ہیں، اسد صاحب، سعد صاحب، یا اللہ تمام کے مال جان میں رحمت برکت نازل فرما۔ اسماعیل ہارون صاحب جو کراچی سے ہمارے دوست ہیں، یا اللہ ہر موقع پر بڑی محبت کرتے ہیں۔ عبد المنان صاحب، عبد الحنان صاحب، یا اللہ ان کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اشفاق صاحب، جب بھی میرا کوئی کام ہوتا ہے فوراً وہ میرا کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یا اللہ ان کے بیٹے قاسم بھائی ہیں، یا اللہ باپ بیٹے کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ احمد بھائی امریکہ سے انہوں نے کہا دعا کا، یا اللہ ان کو بھی ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ نذیر گجر صاحب ہیں گڑی شو سے، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ اتنی محبت کرتے ہیں سارے احباب دین کی وجہ سے، یا اللہ تمام کے مال جان میں رحمت برکت نازل فرما۔ یا اللہ ایک دینی بہن ماریہ ان کا نام ہے، انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے، عریقہ ابراہیم خدیجہ کے لیے دعا کا کہا ہے، یا اللہ ایمان سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ایک ہماری بہن نسرین صاحبہ وابڈا ٹون سے، ان کے بیٹے عبداللہ، زین، اس طرح زید، انہوں نے کہا اس طرح وہ کچھ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، یا اللہ تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ اس ہماری بہن کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ایک ہماری بہن کا بیٹا ابتسام انہی کا بانجا ہے، بولتا نہیں ہے، یا اللہ تو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ایسے ایک میری بہن نے کہا کہ میرا بیٹا یحییٰ وہ بولتا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی بلانے پر قادر ہے۔ یا اللہ جن کے بچے بولتے نہیں ہیں، جن کے بچے سنتے نہیں ہیں، یا اللہ تو ایک لمحے کے اندر حالات کو بدلنے والے ہے، یا اللہ قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرما۔ یا اللہ ایک بہن نے کہا ہمارے بھائی ارشد کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن باجی غزالہ ہیں، ان کے خامد عبد الغفار صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ انہوں نے بھی دعا کا کہا تھا، ان کا بیٹا جبران دوسرے ملک میں گیا ہے، یا اللہ جس مقصد کے لیے وہ بچہ گیا ہے، یا اللہ اس مقصد کے اندر اسے کامیاب فرما۔ یا اللہ نصیر صاحب آئے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے ضرور آنا ہے، یا اللہ ان کے والد صاحب وفات پا گئے، بڑے نیک آدمی تھے، نیکی تقوی والے تھے، یا اللہ ان کے نصیر بھائی کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر رمان صاحب، ان کے بہنوئی ضیاء صاحب، ان کے بچی اون محمد ہینا، یا اللہ داؤد اور اس طرح منہا جو ڈاکٹر رمان صاحب کے بچے ہیں، یا اللہ سب کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ آج ہم کسی کے بچوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو یقیناً فرشتہ ہمارے حق میں بھی یہی کہہ رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ دعا کرا دوسرے نمبر سے ایک ہے محمد علی اشرف علی، ان کا بیٹا ہے محمد، ان کا چلا نہیں جاتا 5 سال دعا۔ یا اللہ اس طرح ایک میرے بھائی بتا رہے ہیں قاری ظہیر صاحب، انہوں نے اپنی سسٹر کے حق میں دعا کا کہا ہے، یا اللہ ان کے سسٹر کے جو بھی معاملات ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے پورے فرما۔ یا اللہ ایک بھائی نے بتایا کہ بچہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، یا اللہ تو ہی چلانے پر قادر ہے، یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چودھری رفیق صاحب، ان کے بیٹے یاسر بھائی، یہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، یا اللہ یاسر بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس طرح ہمارے ایک دوست یاسر بھائی وہ UK کے اندر ہیں، یا اللہ بعض کا سٹریس لے جاتے ہیں، یا اللہ تمام قسم کی پریشانیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ وقاص راجپوت صاحب جو راجپوت سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے والد محترم میاں طاہر صاحب، عثمان، عمر، سعد اور سبحان ان کا بیٹا حفظ کر رہا ہے، یا اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا۔
یا اللہ اعظم صاحب جو تارک گارڈن والے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما، ان کی بیٹیوں کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ اس طرح ایک ہماری بہن نے رشتے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کچھ پریشان ہیں، اسما ایوب، اقصا ایوب، یا اللہ بہترین رشتوں کے انتظام فرما۔ یا اللہ سہرش، زین، عرفہ، عدنان، زینب، یا اللہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ نیلا جوید، حماد جوید، یا اللہ انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اعجاز صاحب جو اتحاد ٹون والے ہیں، یا اللہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، یا اللہ ان کی آنکھ کو، یا اللہ جن کی آنکھوں کا نور تو آخری دم تک سلامت رکھتا ہے، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری بہن زبیہ وارث، اس کا آپریشن ہوا ہے، یا اللہ اسے بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ چودھری خالد صاحب جو ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو بھی ان کی معاشی حالات ہیں، یا اللہ بہترین فرما۔ یا اللہ ایک لمبی فہرست ہے جن میری بہنوں نے مجھے دعا کا کہا ہوا ہے، یا اللہ پھر اگر ہم نام نہ لیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ یا اللہ محمد بلال وہ روحانی مسائل اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے، یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ عبد الرحمن بھائی، اس کے لیے یا اللہ کچھ پریشانی ہے، اس کو بھی یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ نشیمن اقبال سے ہماری بہن جو لیکچرار ہیں عائشہ خدیجہ کی والدہ، یا اللہ ان کے والد صاحب، یا اللہ ان کو بھی ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ معاویہ، معاویہ نے کہا کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کرے، میں بیمار رہتی ہوں، یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ میاں ارشد صاحب جو گلشن لاہور رہنے والے ہیں، ان کے بیٹے کامران، کاشان، ارسلان، عفنان، یا اللہ ان کے بچوں کو بہترین رزق حلال اور وافر رزق عطا فرما۔ یا اللہ جس کے سسر اور ساس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یہ کسی کے حق میں دعا کرنا، یقیناً یہ ہمارے حق میں بھی دعائیں ہیں۔ ایسے ڈاکٹر فلک صاحب کی مسز یہاں پر اعتکاف بیٹھی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، انہوں نے ایک پوری تحریر لکھ کر بھیجی ہے۔ یا اللہ جو بھی ہماری اس بہن کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ابو ذر ہمارے بھائی ساجد صاحب، یا اللہ انہوں نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ ابو ذر ہمارے بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ساجد بھائی کو نیک صالح، چاند بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس طرح باقی اور جتنے بھی احباب آئے ہیں، یا اللہ یہ یحییٰ کی والدہ نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے کی گرہ اللہ تعالیٰ کھول دے، یا اللہ اور بیٹے کو حافظ قرآن تو بنا دے۔ یا اللہ یہ الوداعی دعا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن کے کورٹ اور کچہریوں کے اندر مسائل چل رہے ہیں، یا اللہ تمام ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جن کے بیٹے نجائز مقدمات میں پکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ میرے دوست، ان کی خالہ جان یہاں پر اعتکاف بیٹھی ہیں، عدنان ان کا بیٹا، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس طرح جو میں ان کا نام بھائی کا نہیں جانتا، محمد علی یزدانی صاحب میرے دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں، یا اللہ ان کے مال جان میں وافر، یا اللہ رزق حلال کثیر تعداد میں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی دعا کا کہا ہے، یا اللہ جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، یا اللہ جن 70,000 خوش نصیبوں کا تو انہیں حساب و کتاب نہیں کرنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ میری دو دعائیں کہ میری بیٹی سندس ہے، اس کا پڑھائی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یا اللہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں سندس ایک میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ دعا کا کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹی سندس کو جو بھی یا اللہ اس کے حافظے کا مسئلہ ہے، بہترین حافظہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ میرے بھائی نے کہا اپنے دعا کے لیے، یحییٰ غالباً اس کا نام تھا، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، یا اللہ اب ہم اجمالی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی دعا کا کہا، جس کے حق میں بھی ہم نے دعا کی، یا اللہ یہ ساری کی ساری دعائیں، جتنے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں، جن کی اولادیں ہیں، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے میں نام نہیں لے سکا، یا اللہ یہ ساری کی ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔
یا اللہ کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کے نام تو ہم نہیں جانتے، البتہ یا اللہ انہوں نے بھی دعا کا کہا تھا، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ایک میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اعتکاف کیا ہے، معاشی حالات میں کچھ رکاوٹ ہے، یا اللہ تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے سحریاں کروائی، افطاریاں کروائی، یا اللہ ان کا صدقہ خیرات کرنا قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ دوسرے ملکوں سے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ تمام کے مال جان میں وافر یا اللہ رحمت برکت نازل فرما۔ یا اللہ کسی ایک کی آمین پر چونٹی نے آمین کہا تھا تو تیرے پیغمبر سلیمان نے کہا تھا واپس آ جو، سب کا کام بن گیا۔ یا اللہ یہ تو اتنے کثیر تعداد میں مرد بیٹھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا، فقیر ہیں، محتاج ہیں، یا اللہ تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ دوبارہ میں اپنے بھائی عمر کے حق میں دعا کرتا ہوں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یا اللہ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یا اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، نام نہیں جانتا لیکن یا اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کی شکلوں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ تمام کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ مدثر فیضی صاحب، یا اللہ اس طرح اور بھی جو احباب ہیں، یا اللہ جتنی بھی ہم نے شروع سے لے کر آخر تک دعائیں کی ہیں، فوت شدگان کے لیے، اولاد کے لیے، نیک رشتوں کے لیے، یا اللہ جو جس مسئلے میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام اس کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ یہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام کے حق میں یہ ہماری دعائیں ہیں، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ایک میری دینی بہن ریبہ نے کہا کہ میرے حق میں بھی دعا کریں، زرتاشہ ہماری بہن نے کہا، یا اللہ جس نے بھی کہا ہے، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو نے جنت کے اندر بعض لوگوں کو سونے کی کرسی پر بٹھا کر اپنا دیدار کروانا ہے۔ یا اللہ آج تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جتنے مرد و خواتین اعتکاف بیٹھے ہیں دعا میں شامل ہیں، جتنے آن لائن اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ جن لوگوں کو تو نے سونے کی کرسیوں پر بٹھا کر اپنا دیدار کروانا ہے، یا اللہ جن لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما، یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ یا اللہ جتنے فوت شدگان ہیں، جتنے بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بعض کو سانس کا مسئلہ ہے، بعض کو کوئی، یا اللہ جس پرابلم کے اندر جو بھی مرض ہے ہر قسم کے مرض کو دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے مرض کو دور فرما۔ یا اللہ آج اپنی رضا کا اعلان فرما دے، فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کر دے، جتنی بھی دوسروں کے حق میں دعا کی ہیں، یا اللہ میں جانتا ہوں جب دوسروں کے حق میں دعا کی جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ جس کے حق میں ہم نے دعا کی ہے، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ منیب الرحمن طلحہ، یا اللہ ان بچوں کے حق میں بھی کہا گیا ہے، یا اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں غیبی خزانوں سے مدد فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ جو بھی روحانی مسائل میں مبتلا ہے، بچوں کو صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ چلا، یا اللہ دانش بھائی کے بچوں کو صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ایک میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحیم صاحب، یا اللہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کا کہا، یا اللہ بہت زیادہ جتنے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا اللہ بڑی عقیدت کرنے والے ہیں، یا اللہ جو تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، یا اللہ جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے، یا اللہ جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جب یہ مسجد سے نکلے اعتکاف کر کے اپنے گھروں کو جانے لگے، یا اللہ تو اعلان فرما دے کہ میں سب سے راضی ہو چکا ہوں، یا اللہ تو اعلان فرما دے میں سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ یا اللہ تمام کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ مجھے یاد آتا ہے نصیر بھائی کے والد صاحب بھی یہاں پر آتے، مجھے وہ ملتے، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ یا اللہ جتنے بھی والدین ہوتے ہیں سب کے چہرے ہی بڑے نورانی ہوتے ہیں، اللہ کے بیٹے کی آنکھیں دیکھنے والی ہوں۔
یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جس کے والدین یا اللہ وفات پا چکے ہیں، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ بڑی بڑی تڑپ ہے لوگوں کے دلوں میں، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اسباب ہی نہیں ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ اپنے پیغمبر کو تو آسمانوں پر معراج کروا سکتا ہے، یا اللہ بغیر جہاز کے تو انہیں لے گیا، یا اللہ تو ایسے بھی اسباب پیدا کرتے ہے، یا اللہ جس کے پاس جانے کے اسباب نہیں ہیں یا اللہ تو اسے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اگر کوئی ایسی میری بہن ہے جس کے پاس 20 سال سے 18 سال سے اولاد نہیں ہے، یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر نہیں بھی قسمت میں لکھا ہوا تو یا اللہ تو لکھ دے، یا اللہ تو لکھ دے، یا اللہ اس میری بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی زہیب نے لکھا ہے یا اللہ اپنی اولاد کے حق کے بارے میں، یا اللہ اس طرح ان کی پھوپھو اور پھوپھا 5 سال سے بیمار ہیں، یا اللہ حضرت ایوب اتنا عرصہ بیمار رہے، جب تو شفا دینے پر آیا تو انہیں کن کہا، یا اللہ انہیں شفا مل گئی، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استاذ محترم شیخ زید صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ سے کتنا مانگا جائے، یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، یا اللہ تیری تو رحمت ہی بڑی وسیع ہے، یا اللہ جتنے بھی تجھ سے سوال کیے ہیں یا اللہ تمام کی حاجات کو خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کیا جائے، یا اللہ عمل میں بڑے کھوٹے ہیں، یا اللہ ہمارے دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن عمل کرنے میں ہم بڑے کوتاہ ہیں، غافل ہیں، یا اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے عمل کیے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ قرآن کی تلاوت کرنا، رات کو قیام کرنا، تراویح کی نماز پڑھ، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بعض ایسے لوگ ان کی دعاؤں کو ان کے منہ کے اوپر دے مارا جاتا ہے تو ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا، ان کی باتوں کو قبول ہی نہیں کرتا، اور یا اللہ بعض ایسے لوگ ہیں ان کی عبادت جب آسمانوں پر جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، یا اللہ تمام کی باتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن کی قبروں کو تو جنت کے باغ بنا دیتا ہے، یا اللہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، یا اللہ ان تمام کے والدین جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ باپ کو پتہ چلے، ماں کو پتہ چلے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اتنے اخلاص کے ساتھ دعا کی ہے، جنت میں اللہ نے درجہ بھی بلند کر دیا ہے، قبر کو کشادہ بھی کر دیا ہے۔ یا اللہ جب ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، جیسے آج ہم دوسروں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرنے والے بہترین ہمارے جانشین بنا۔ یا اللہ آج تجھ سے یہ بھی درخواست کرنی ہے، جب تو کسی کو دوست بناتا ہے تو جبرائیل کو گواہ بنا کر کہتا ہے میں اس کا دوست بن گیا ہوں، جبرائیل سارے فرشتوں کو بتا دیتا ہے۔ یا اللہ آج جس فہرست میں تیرے دوستوں کا نام لکھا جانا ہے، یا اللہ جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان تمام کا نام اس فہرست کے اندر شامل فرما۔ یا اللہ اس فہرست کے اندر تمام کا نام شامل فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت آئے، تیرا سلام آئے، جنت کا پیغام آئے تو فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے کہ انہوں نے جو 2025 رمضان میں دعا کی تھی اس دعا کی وجہ سے میں نے انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یا اللہ ہماری آج کی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.